السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ چھٹا پارہ شروع کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کیا دو آیتوں سے، اور کرتے کرتے آج 5 پارے کمپلیٹ ہو گئے اور چھٹا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اگر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لائیں گے کہ ہم پورا قرآن جو ہے اسی طریقے کے ساتھ لفظی ترجمے کے ساتھ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو چھٹا پارہ ہے آیت نمبر 148 سورۃ نساء۔ تو پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور اس کے ٹرانسلیشن لکھنی سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی لکھیے۔ لا نہیں، یحب پسند کرتا، اللہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا پسند نہیں کرتا؟ الجہر ظاہر کرنا، بالسوء برائی کا، برائی کو ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ من سے، القولی بات، من القولی بات سے، الا مگر، من جو یا جس پر، ظلم ہوا ہو، وا اور، کانا ہے، اللہ سمیعاً سننے والا، علیماً جاننے والا۔ ان اگر، تبدو تم کھلم کھلا کرو یا ظاہر کر کے کرو۔ یہ شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم ظاہر کر کے کرو یا کھلم کھلا کرو، خیراً کوئی بھلائی، او یا تخفوہ، 3 پارٹس ہوں گے اس کے۔ تخفو تم، تم، اور تخفو مخفی سے نکلا ہوا ہے، تم چھپاؤ، اسے یعنی بھلائی کو، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اس کو، او یا تعفو تم معاف کر دو۔ شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم معاف کر دو، ان سے، سوء برائی یعنی برائی کو معاف کر دو۔ فَإِنَّ تو، اِنَّ یقیناً، اللہ کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیراً قدرت رکھنے والا۔ اِنَّ یقیناً، الذین وہ لوگ جو، یکفرون انکار کرتے ہیں، کس کا؟ باللہ اللہ کا، و اور،
رسولی ہی، رسولی رسول ہی اس کے رسولوں کا، رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، اس کے رسولوں کا، وا اور یریدونا وہ چاہتے ہیں، شروع میں جو یا ہے اس کا مطلب ہے وہ مضارع کی علامت ہے، اور یریدونا وہ چاہتے ہیں، اینڈ والا واو نون جمع کی علامت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آئے گا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے یفرقو وہ فرق کریں یا تفریق کریں، شروع کا یا مضارع کی علامت، اس کا مطلب ہے وہ تفریق کریں، بینا درمیان، اللہ کے، وا اور رسولی ہی، رسولی رسول ہی اس کے رسولوں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں یا تفریق کریں، وا اور یقولون وہ کہتے ہیں، یا کا مطلب وہ ہے، وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، شروع والا نون جس کا مطلب کہ ہے ہم، مضارع کی علامت ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر، وا اور نکفرو ہم کفر کرتے ہیں یا ہم انکار کرتے ہیں، شروع میں نون کا مطلب ہے ہم انکار کرتے ہیں، ببعض بعض کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم ان کو رسول نہیں مانتے، وا اور یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان کے یتخذو وہ نکالیں، بینا درمیان، ذالکا اس، بینا ذالکا اس کے درمیان، سبیلا کوئی راستہ یا کوئی راہ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الکافرون کافر ہیں، حقاً اصل، یعنی وہ اصل کافر ہیں، یہی لوگ اصل کافر ہیں، وا اور اعتدنا تیار کر رکھا ہے، نون زبر الف نا ہم نے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین لام زیر لی کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً ذلت والا، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، استغفر اللہ، وا اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اب یہ پہلی بات کے اپوزٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ باللہ اللہ پر، وا اور رسولی رسول ہی اس کے،
اس کے رسولوں پر، وا اور لم نہیں، یفرقو وہ فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، من ہم من سے، ہم ان میں سے، یعنی وہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور کسی ایک کے درمیان بھی وہ فرق نہیں کرتے، سب کو ایک جیسا مانتے ہیں رسول۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں، سوف ان قریب، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سوف کا مطلب ان قریب ہوتا ہے، اور اگر خالی سین ہو جیسے سیقول آیا تو اس میں خالی سین کا مطلب بھی ان قریب ہوتا ہے یا جلد ہی۔ سوف ان قریب، یؤتیہم یؤتی دے گا، ہم ان کو دے گا ان کو، اجورہم اجور اجر، ہم ان کے اجر، وا اور کانا ہے، اللہ اللہ، غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ یسألوک، تین پارٹس میں اس کو کریں، یا وہ، سأل سوال کرنا، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی مضارع کی علامت ہے یا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کون سوال کرتے ہیں؟ اہل الکتابی، اہل کتاب، یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان کے، تو نزلہ آپ اتار لائیں، علیہم علی پر، ہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من سے، السمائی آسمان سے، یعنی وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کوئی لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار کے لائیں تب وہ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد، تو قد یقیناً، سألو سوال کر چکے، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرا اس سے بھی بڑا، ان جو سوال وہ لوگ آپ سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا سوال وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کر چکے ہیں۔ اکبرا بڑا ہے، من سے، ذالکا اس سے، اکبرا من ذالکا اس سے بڑا، یعنی جو سوال آپ سے کیا ہے اس سے بڑا سوال وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اور وہ کیا سوال تھا؟ فقالو، تو قالو انہوں نے کہا، ارینا اری دکھائیں، نا ہمیں، دکھائیں ہمیں، اللہ اللہ، جہرتاً کھلم کھلا، ظاہر کر کے یا اعلانیہ، یعنی اللہ تعالیٰ، ان کا سوال کیا تھا کہ اللہ آپ وہ کتاب، یہ تو کتاب مانگ رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو وہ جو قوم تھی انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو تب مانیں گے کہ آپ ہمیں اللہ دکھائیں، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب ایمان لائیں گے۔ تو اس سوال جب انہوں نے کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ، تو آخذت پکڑ لیا، ہم ان کو، تو پکڑ لیا ان کو، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، بجلی نے کیوں پکڑا؟ بِظُلْمِهِمْ، ظلم، ہم ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور ظلم ان کا کیا تھا؟ یہ سوال کرنا، یعنی ان کا یہ سوال ہی ایک ایسی چیز تھی جس سے وہ اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا۔ ثم پھر اتخذوا بنا لیا انہوں نے بنا لیا، العجلہ بچھڑے کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ معبود، بریکٹ میں لکھ لیں کہ بچھڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ من سے من بعدی اس کے بعد، ما جو یا جب جاءت آ گئی، ہم ان کے پاس، البینات نشانیاں، یعنی جب ان کے پاس نشانیاں آ گئیں اللہ کی طرف سے، تو اس کے بعد نشانیاں آنے کے بعد پھر انہوں نے کیا غلطی کی، کیا گناہ کیا کہ بچھڑے کو پھر معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَعَفَوْنَا، تو عفو معاف کر دیا، نہ ہم نے، تو معاف کر دیا ہم نے یا درگزر کر دیا ہم نے، ان سے، ذالک اس سے، اور آتینا، دیا، نون زبر الف نا، ہم نے، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً غلبہ، مبیناً صریح کھلا۔ چلیں جی، یہاں تک ہم کریں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بری بات کسی کی جو ہے اس کو بآواز بلند کہا جائے، یعنی لوگوں کو بتایا جائے، سوائے ایک کنڈیشن دی گئی ہے کہ جس صورت میں وہ بات بتائی جا سکتی ہے، یعنی وہ جیسے اب ہوتا ہے نا کہ کسی کی بات ہم کرتے ہیں اس کے غیر موجودگی میں تو وہ غیبت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ اس ظلم اور زیادتی کی صورت میں وہ جو بھی اس کے اوپر ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ کسی کو بتا سکتا ہے اپنے انصاف کی خاطر کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے یہ زیادتی کی ہے، یا وہ کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکتا ہے اس زیادتی کو۔ تو اللہ کہتے ہیں اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں ہے، کہ جیسے جس کا دل دکھا ہوتا ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر گرفت نہیں ہوتی، اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ مظلوم کی دعا کو بھی قبولیت کی سند ملتی ہے۔
یعنی وہ جو اس پہ زیادتی ہوئی ہے کسی اور سے تو کہنے کی اس کو اجازت ہے یہاں پر، یہ بھی ہے کہ اگر وہ اللہ کے سامنے وہ بات کرے گا تو مظلوم جو ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مظلوم کی جو آہ ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے زبان سے نکلنے والی جو فریاد ہے وہ ایسی دعا بن جاتی ہے کہ جس کی قبولیت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال کرنے کے لیے عرش سے آتی ہے۔ تو مظلوم کی آہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھی ہے، یا اس کے احساسات کتنے زیادہ مجروح ہوئے ہیں، یا اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہیں کہ وہ کتنے دکھ اور تکلیف سہنے کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ آگے فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، یعنی جہاں تک تو بھلائی یا خیر کا معاملہ ہے تو اسے بلند آواز سے بھی کہو، ظاہر کرو، یا پھر اگر چھپا لو تو ایک برابر کی بات ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو بہرحال خیر ہی ہے، یعنی اگر ایک بھلائی کا کام چھپا لیا جائے یا اس کو بتا دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں بھلائی تو بھلائی ہی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو بھلائی، جیسے برائی کے بارے میں بتایا نا کہ برائی کو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ کوئی برائی جو ہے اس کو بآواز بلند بتایا جائے کسی کو، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہو۔ لیکن خیر کی اگر کوئی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، تو چاہے اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، تو دونوں صورتیں میں مطلب ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا پھر کیا ہے تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اس کو معاف کر دینا ایک نیکی کا بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ اس لیے یہاں ترغیب کے انداز میں مظلوم سے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے تمہاری، یعنی کہ تم جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر تم وہ کسی سے بیان کرو گے تو اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی، لیکن زیادتی کی تلافی کا یہاں پر ایک اعلیٰ درجہ بتا دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ تم اس بلند درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیا کہ تم زیادتی کو معاف کر دو، بجائے اس کے کہ اجازت تو ہے کہ تم اس زیادتی کا تذکرہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بلند ترین تقوی کا درجہ یہ ہے کہ تم اس زیادتی جو تم پر ہوئی ہے اس کو معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اس کے ساتھ اللہ کی قدرت کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طاقت نہ ہونے کے باعث معاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کے پاس اختیار ہو تو پھر وہ معاف کرے، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا کوئی بدلہ لے ہی نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے جی میں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو قادر مطلق ہیں، یعنی کہ وہ تو سب چیز پر قادر ہیں، لیکن اس قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اللہ کو معافی پسند ہے، اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتے، تو اتنی قدرت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ انسان سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسان بھی تقوی کا ہائیسٹ درجہ اچیو کرنے کی کوشش کرے اور اپنے ساتھ کی ہوئی ظلم اور زیادتی کو معاف کر دے، تو وہ بہت ایک اونچا درجہ پا سکتا ہے۔ گو کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے
کہنا بہت آسان ہے لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کام جتنا مشکل ہوگا تو درجے بھی اتنے ہی زیادہ بلند ہوں گے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، بے شک یا یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین. یعنی کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا بھی اور اس کے رسولوں کا بھی. نہ تو وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسولوں کو مانتے ہیں، اور تفریق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. یہ جیسے یہ آج کل ایتھیسٹس ہیں جو کہ مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں. جب اللہ کو نہیں مانتے تو پھر رسولوں کو بھی نہیں مانتے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے. یعنی کہ کچھ رسولوں کو تو ہم مانیں گے اور کچھ کو ہم نہیں مانیں گے. جیسے کہ یہ اب یہودی ہیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو تو ہم مانیں گے، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن اور پیغمبروں کو ہم نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کا رسول، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر تمام نشانیاں موجود تھیں. پھر اسی طرح سے عیسائی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو مان لیا اپنا پیغمبر، لیکن حضرت موسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ ان کے آمد کی نشانیاں ان کے پاس بھی موجود تھیں. تو ایسے لوگ کہ جو کچھ رسولوں کو تو مان لیتے ہیں لیکن کچھ کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک راستہ نکال لیں اپنی مرضی کا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کافروں کے لیے بہت ہی ایک رسوا کرنے والا، ایک ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا. پھر اس کے اب برعکس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم. اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے بیچ میں بھی کوئی تفریق نہیں کی. یعنی کہ اللہ پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ان کا ایمان ہے. جیسے کہ ہم مسلمان یہی چیز ہم بھی کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. تمام انبیاء رسول ہمارے لیے ایک برابر ہیں، چاہے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے چاہے ان کا ذکر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبر ہمارے لیے اتنے ہی معتبر ہیں. رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے مختلف چیزوں کی بنا پر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی، لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم ان کے بیچ میں فرق کریں. ہمارے لیے ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. تو ان لوگوں کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. آگے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب
آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں. یعنی یہودی جو تھے وہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے تورات اتری تھی ویسے ہی ایک تحریری شکل میں کتاب آسمان سے اترنی چاہیے. تو تورات جو تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح تختیوں پر پتھر کی تختیوں پر تورات لکھی ہوئی ہمیں ملی تھی کتاب، اسی طرح سے اگر قرآن پاک جو وحی کی صورت میں آپ ہمیں بتاتے ہیں یہ پوری کی پوری کتاب آسمان سے اترے اور ہم دیکھیں تو پھر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب، یعنی یہ سوال تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو ان کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کا سوال ہے یہ کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے یہ سوال ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. انہوں نے اور ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے، اور ان کے وہ بڑے ہوئے مطالبے کیا تھے؟ کتاب تو ان کو مل گئی تھی لکھی ہوئی، لیکن ان کا مطالبہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھیں گے تب ہم ایمان لائیں گے. تو ان کا اللہ تعالیٰ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کی، یہ جو کہہ رہے ہیں کتاب آسمان سے اترے تو ہم ایمان لے آئیں گے، انہوں نے اگر اتر بھی آئے کتاب آسمان سے تو انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ یہ اپنے پیغمبر سے اس سے بھی بڑے مطالبے کرتے رہے ہیں. اور ان کا مطالبہ کیا تھا کہ جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سامنے آئیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں تب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. تو ان کا جب یہ مطالبہ انہوں نے کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا، آپ پہلے یہ سارا قصہ پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کو لے کر دوبارہ کوہ طور پر گئے تھے کہ یہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. تو ان کو آ پکڑا تھا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں. یہ جو ظلم ہے یہ اصل میں گناہ ہے، یہ جو گناہ انہوں نے کیا تھا کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی، جب انہوں نے یہ بات کہی اور وہ اوپر گئے تو طور پر اللہ کو دیکھنے، تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور ایک بجلی گری اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ وہیں پر مر گئے تھے، اس بجلی کی کتاب نہیں لا سکے تھے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی دی گئی تھی. تو وہ سارا واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت ہی واضح نشانیاں آ چکی تھیں. یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں جو آج آسمان سے کتاب اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ان کے سامنے آ گئی تھیں، اس کے باوجود وہ نشانیاں سامنے آنے کے باوجود انہوں نے پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ تو ایسی قوم ہے، اور نشانیاں تو ان کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ عصا جب آپ نے ڈالا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا اور وہ سارے کے سارے سانپوں کو جادوگروں کے کھا گیا تھا. تو کیا انہوں نے وہ چیز کا مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ پھر آپ کا جو ید بیضاء تھا جو آپ اپنے ہاتھ نکالتے تھے اور اس میں سے ایک سفید سی روشنی نکلتی تھی، تو کیا ان لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تھا؟ پھر کتنی ان کے اوپر عذاب آئے، خون کا عذاب تھا، اسی طرح سے مینڈکوں کا تھا، اسی طرح سے اور بھی کئی عذاب تھے وہ آتے تھے. پھر حضرت موسیٰ کے پاس یہ جاتے تھے اور آپ اللہ سے دعا کرتے تھے تو وہ عذاب ٹل جاتے تھے. تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا؟ سب کچھ دیکھا تھا. پھر وہ جو سمندر تھا، حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے
اپنا عصا مارا تھا اور وہ سمندر کے اندر سے راستہ بن گیا تھا اور یہ اس میں سے گزر کے پار آ گئے تھے، تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ کا مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر جب پانی میں گیا اور غرق ہو گیا، تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو تمام نشانیاں اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود پھر انہوں نے اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اوپر کوہ طور پر گئے تھے 40 راتوں کے لیے، تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری باتیں آپ پہلے ڈیٹیل میں سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے نافرمانیاں کی، ایک عذاب آتا تھا، پھر یہ دعائیں منگوا کر وہ کہتے تھے جی اب ہم صحیح ہو جائیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا، لیکن یہ پھر سے وہی کچھ شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار معاف کرتے چلے گئے، معافی دیتے گئے، اور حضرت موسیٰ کو غلبہ بھی دیا واضح، یعنی کہ فرعون، کون سا غلبہ تھا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے جو پانی میں غرق کر دیا تھا، تو یہ غلبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ جو فرعون ان پر اتنا ظلم کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ ان تمام لوگوں کو مصر سے نکال کر لے آئے تھے اور وہاں سے فرعون کے چنگل سے آزاد کرا دیا تھا اور حضرت موسیٰ کو ایک غلبہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ تو ایسی قوم تھی کہ یہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے اور تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود غلطیاں کرتے تھے، پھر اللہ ان کو معاف کر دیتے تھے، پھر غلطی کرتے تھے، پھر اللہ ان کو معاف کر دیتے تھے، اور سب کچھ جو تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ دیا فرعون پر، وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو یہ سارا ٹاپک ابھی آگے چل رہا ہے، آگے ہم اگلے لیسن میں پھر اس کی آگے بھی پڑھیں گے ڈیٹیل۔ تو یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔